آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج وزیر آباد سٹی کیس جس میں قائد محترم عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا اور ایک شخص جاں بحق ہوا تھا اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے، اس کا عدالت کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ میں اس میں جو مین ملزم تھا اس کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے اور اس کے علاوہ زخمی کرنے کے الزام میں بھی اس کو 10 سال کی کافی مرتبہ سزا ہوئی ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دراصل مقدمے کا فیصلہ عمران خان صاحب اور دیگر ہمارے جو قائدین تھے، جو گواہان تھے اس مقدمے کے اور زخمی تھے، ان کی کسی بھی طرح کے بیان کے بغیر کیا گیا ہے۔ ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمارے مین جو گواہ ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، لہذا ہمیں جیل میں جا کر ان سے ملنے اور ان کا بیان کروانے کی اجازت دی جائے۔ ہماری درخواست پچھلے 3 ماہ سے عدالت میں پینڈنگ تھی، جو فیصلہ سنائے بغیر ہی مین کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ہمارے گواہان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، تمام گواہان کو کل سرکار نے گیو اپ کر دیا، ان کو ترک کر دیا اور ان کا بیان نہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہماری تمام درخواستیں فیصلہ کیے بغیر رکھی ہوئی تھی جج صاحب کے پاس۔ ہمیں جج صاحب نے شہادت کے لیے بتایا تھا کہ شہادت کے لیے کیس فکس ہے، لیکن کل عدالت کا دروازہ بند رکھا گیا۔ کل سارا دن دروازے میں سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کل سے تاریخ آج پر ڈال کر آج بھی سارا دن کورٹ کو لاک رکھا گیا اور اچانک سے فیصلہ سنا دیا گیا، جس میں ہمیں کارروائی میں حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ اس سے پہلے وہ ہمیں اجازت دیتے رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے ہمیں کارروائی میں اجازت نہیں دی شامل ہونے کی۔ ہمارے گواہان کا اس طرح سے مسترد کیا جانا، اس طرح سے ان کو ترک کیا جانا، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہماری ایک درخواست جس میں ہمارے اصل موقف ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے گواہان کیا بیان دینا چاہتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس درخواست کی سماعت کا فیصلہ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ میں یہ تمام حقائق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہمارے آئین کے تحت ہر شہری کا حق ہے۔ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو وہ حق نہیں دیا گیا اور ان کا بیان لیے بغیر ان کے اتنے اہم کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بلا شبہ ہم اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم اسے چیلنج کریں گے بھی، لیکن جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ تمام کارروائی کی گئی ہے اس پر بہت اظہار افسوس ہے، اور میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ بغیر ہمیں کارروائی میں شامل کیے ہوئے اور ہم سے چھپا کر اچانک سے اس طرح فیصلہ اناؤنس کرنا اور کارروائی کو مکمل نہ کرنا یا ہمارے گواہان کو ریکارڈ نہ کرنا، جس کے ذریعے جو غیر قانونی عمل کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون کون ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج وزیر آباد سٹی کیس جس میں قائد محترم عمران خان صاحب پر حملہ ہوا تھا اور ایک شخص جاں بحق ہوا تھا اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے، اس کا عدالت کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ میں اس میں جو مین ملزم تھا اس کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے اور اس کے علاوہ زخمی کرنے کے الزام میں بھی اس کو 10 سال کی کافی مرتبہ سزا ہوئی ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دراصل مقدمے کا فیصلہ عمران خان صاحب اور دیگر ہمارے جو قائدین تھے، جو گواہان تھے اس مقدمے کے اور زخمی تھے، ان کی کسی بھی طرح کے بیان کے بغیر کیا گیا ہے۔ ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمارے مین جو گواہ ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، لہذا ہمیں جیل میں جا کر ان سے ملنے اور ان کا بیان کروانے کی اجازت دی جائے۔ ہماری درخواست پچھلے 3 ماہ سے عدالت میں پینڈنگ تھی، جو فیصلہ سنائے بغیر ہی مین کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ہمارے گواہان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، تمام گواہان کو کل سرکار نے گیو اپ کر دیا، ان کو ترک کر دیا اور ان کا بیان نہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہماری تمام درخواستیں فیصلہ کیے بغیر رکھی ہوئی تھی جج صاحب کے پاس۔ ہمیں جج صاحب نے شہادت کے لیے بتایا تھا کہ شہادت کے لیے کیس فکس ہے، لیکن کل عدالت کا دروازہ بند رکھا گیا۔ کل سارا دن دروازے میں سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کل سے تاریخ آج پر ڈال کر آج بھی سارا دن کورٹ کو لاک رکھا گیا اور اچانک سے فیصلہ سنا دیا گیا، جس میں ہمیں کارروائی میں حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ اس سے پہلے وہ ہمیں اجازت دیتے رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے ہمیں کارروائی میں اجازت نہیں دی شامل ہونے کی۔ ہمارے گواہان کا اس طرح سے مسترد کیا جانا،
اس طرح سے ان کو ترک کیا جانا، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہماری ایک درخواست جس میں ہمارے اصل موقف ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے گواہان کیا بیان دینا چاہتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس درخواست کی سماعت کا فیصلہ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ میں یہ تمام حقائق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہمارے آئین کے تحت ہر شہری کا حق ہے۔ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو وہ حق نہیں دیا گیا اور ان کا بیان لیے بغیر ان کے اتنے اہم کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بلا شبہ ہم اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم اسے چیلنج کریں گے بھی، لیکن جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ تمام کارروائی کی گئی ہے اس پر بہت اظہار افسوس ہے، اور میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ بغیر ہمیں کارروائی میں شامل کیے ہوئے اور ہم سے چھپا کر اچانک سے اس طرح فیصلہ اناؤنس کرنا اور کارروائی کو مکمل نہ کرنا یا ہمارے گواہان کو ریکارڈ نہ کرنا، جس کے ذریعے جو غیر قانونی عمل کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون کون ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔